बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, किस तरह से अमरीकी मरासले को शाह महमूद कुरैशी से छुपाने की कोशिश की गई, दबाव डाला गया फॉरेन ऑफिस पे। इस मरासले को हर सूरत में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तक पहुंचने से रोकने की कोशिशें की गई, शदीद तरीन दबाव डाला गया, कुछ शकूक व शुबहात पैदा हुए हैं। जब ये कहा जाता है कि एक मुहिब्बे वतन अफसर ने ये इतला शाह महमूद कुरैशी को पहुंचाई कि यह मरासला आया है और आपसे छुपाया जा रहा है, जब उन तक ये बात पहुंची तो उन्होंने ये मरासला हासिल किया और सीधा जाके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तक पहुंचा दिया। तो कहा जा रहा है एक खास ऑफिसर की तरफ कि शायद ये उन्होंने किया है। मैं आपको इसके बारे में भी जरा क्लियर बात बताता हूं, लेकिन पहले कुछ सवालात ने जन्म लिया है। कल जो एक बचगाना हरकत की गई, यकीन माने कि मैं अब ये समझ रहा हूं कि इस मुल्क को इस टाइम टीन एज बच्चे चला रहे हैं। आपको पता है मैं ये टर्म यूज करता रहा हूं कि मुल्क बच्चे नहीं चला रहे, उनकी ऐसी सोच नहीं हो सकती, लेकिन अब मैं बहुत घबरा गया हूं। इस कदर बचगाना हरकत की गई है कि कम अज कम मैं तसव्वुर नहीं कर सकता था कि यह किया जाएगा। कुछ सवालात हैं जिन्होंने जन्म लिया है, मैं आपके सामने वो पढ़ता हूं, क्योंकि इन्होंने मरासला आने के बाद जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की पहली मीटिंग थी उसमें यह कह दिया था कि मुदाखलत हुई है, खुली मुदाखलत हुई है, ब्लेटेंट इंटरफेरेंस कहा गया था, जुबान को गलत कहा गया था, धमकियां में जुबान थी और सब कुछ तस्लीम कर लिया गया था। इस दोबारा प्रेस रिलीज में भी सब कुछ तस्लीम कर लिया है। शहबाज शरीफ ने खुद स्टैंप लगा दिया कि हाँ धमकी आई थी, हाँ मुदाखलत हुई थी और सब कुछ मान लिया है, लेकिन साथ ये ऐड करवाया गया बचपना सोच के साथ ये साजिश नहीं थी और हमने तहकीक कर ली। ये बिल्कुल चाइल्डिश सोच थी। ये जिन्होंने लिखवाया है, यकीन माने कि अगर 12 साल के वो बच्चे हैं ना, वो लिखते तब भी मुझे शौक होता कि यार आपने इतनी बचपनों वाली हरकत की है। तो कुछ सवालात हैं जो मैं आपके सामने पढ़ने लगा हूं। पहला सवाल है, मरासला सच है? जवाब आता है हाँ। फिर सवाल आता है कि अदम एतमाद की कामयाबी पर अमेरिका ने पाकिस्तान को माफ करने की पेशकश की थी? इसका जवाब है बिल्कुल की थी, हाँ इसका जवाब भी आता है। तीसरा सवाल है कि क्या इमरान खान को ना हटाने पर कोई धमकी दी गई थी? यानी आसान अल्फाज में आप ये कह लें कि अगर अदम एतमाद कामयाब ना हुई, अगर इमरान खान को ना हटाया गया तो पाकिस्तान को संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। क्या यह कहा गया था? जवाब आएगा बिल्कुल हाँ कहा गया था। फिर सवाल आएगा, क्या मरासले में दिए गए हुक्म की मुकम्मल तामील हुई? जवाब इसका आएगा बिल्कुल हुई, क्योंकि जो कुछ मरासले में था वो एक्चुअली प्रैक्टिकली हो गया है। सवाल, तो मतन से जाहिर है कि मुदाखलत हुई? जी हाँ, जवाब आता है कि बिल्कुल सही। तो नतीजे से फिर यह जाहिर हुआ कि साजिश हुई है। यह बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो जो एक शेयर किया जा रहा है, अरशद शरीफ ने भी शेयर किया, शायद अपने प्रोग्राम में भी वो चलाएंगे या वो चला चुके हैं। CIA कैसे साजिश करता है, और मैं आपको ये बात शायद साल डेढ़ से बता रहा हूँ कि CIA साजिश कर रहा है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ। तब मैं चिल्ला चिल्ला के बोलता रहा तो लोग मुझे कहते थे, ओ यार आप ऐसी कॉन्स्पिरेसी थीरीज करते रहते हैं, आप पता नहीं इदारों के खिलाफ बात करें। मैं आपको खतरात से आगाह कर रहा था मुसलसल। आपको याद होगा मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता था बार बार, और पिछले 2 साल से मुसलसल कर रहा था कि इमरान खान की हुकूमत पे कोई शब खून ना मारना, वरना आप अवाम को अपने खिलाफ कर लेंगे और मुल्क में खूनी इनकलाब की तरफ आप लोगों को पुश करेंगे। अभी पता है लोग क्यों रुके हुए हैं? सब नंगे खड़े हैं, बिल्कुल बुराना खड़े हैं सब लोग। इसलिए रुके हैं कि इमरान खान ने कहा है कि किसी इदारे के बारे में बात नहीं करनी। इमरान खान ने लोगों को रोक के रखा हुआ है और कहा मेरी अगली कॉल का इंतजार करें। मैं आपको यकीन से कहता हूं, लोग मरने मारने पर तुले हुए हैं, उन्हें गुलामी कबूल नहीं है। इमरान खान का शुक्रिया अदा करना चाहिए सब कुव्वतों को जिसने सबको कंट्रोल किया हुआ है अभी तक। एक कॉल दे दे इमरान खान, लोग अर्दोगान की जो मूवमेंट थी उसको भूल जाएंगे। लोग लिटरली टैंकों पे नीचे लेटने के बजाय टैंकों के अंदर घुसने के लिए भी तैयार बैठे हुए हैं। ये फैक्ट है, इस टाइम ग्राउंड रियलिटी है। आई थिंक सवालात तो उठेंगे ना, जब आप ऐसी हरकतें करते हैं, गलत हरकतें करते हैं तो सवालात तो उठेंगे। खत का वजूद, एक खत में धमकियां में जुबान इस्तेमाल हुई? बिल्कुल हुई। खत में कहा गया हुकूमत गिर गई तो माफ कर देंगे? बिल्कुल दुरुस्त। खत में कहा गया खान की हुकूमत ना गिरी तो नताइज भुगतना होंगे? बिल्कुल दुरुस्त। ये मैं शॉर्ट में आपको बार बार इसलिए बता रहा हूं, खत से पाकिस्तान में अमेरिकी मुदाखलत साबित हो गई। अब इसमें असल चीज क्या है ये समझ लें जरा। ये सवालात एक बंदा नहीं कर रहा, ये तकरीबन हर पाकिस्तानी कर रहा है। ये सवालात क्यों किए जा रहे हैं? देखें, एक सिंपल मैं आपको तरीका बताता हूं कि कैसे होते हैं ये सारे मामला चलते हैं, और फिर मैं आता हूं उसकी तरफ कि ये खत जो छुपाया गया
دباؤ کون ڈالتا رہا, آرٹیکل 6 کا معاملہ کس پر بن سکتا ہے, کیوں خطرات ہیں, کیوں سازش کو نہیں قبول کیا جا رہا. دیکھیں امریکہ یہ تو نہیں کہتا کہ میں آپ کے خلاف سازش کر رہا ہوں, جا کے پاکستان کو بتا دو, یہ تو نہیں ہوگا نا, نہ وہ امبیسڈر کو یہ بتائے گا. امریکہ نے دھمکی دی, یہاں بڑے صاحب لیٹ گئے. ساری کہانی یہ ہے, میں لمبی تفصیل میں جاؤں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. پرویز مشرف جب اقتدار میں تھا 2001 میں 9/11 ہوا, اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی کو رچرڈ آرمٹیج نے فون کیا, وہ بھی ایسی سیکنڈ انڈر سیکرٹری تھا یا کچھ ایسے ہی تھا. اس نے فون کیا اور اس نے کہا جی کہ آپ ہماری یہ بات مانیں گے نہیں تو ہم آپ کو پتھر کے زمانے میں دھکیل دیں گے. ڈی جی آئی ایس آئی بھاگتا بھاگتا آیا مشرف کے پاس, مجھے اب یاد نہیں ان کا نام کیا تھا. انہوں نے مشرف کو پیغام دیا اور مشرف صاحب لیٹ گئے. انہوں نے اگر 4 چیزیں مانگی تھی, انہوں نے 10 دے دیں. وہ خود حیران ہوئے کہ اتنا کچھ تو ہم بھی نہیں سوچتے تھے کہ دیں گے, ہمیں لگتا تھا کچھ تو ریزسٹ کریں گے, انہوں نے سب کچھ دے دیا. سمجھ لیں. اس کے بعد اگلا نمبر آتا ہے جنرل کیانی کا. جنرل کیانی ڈی جی آئی ایس آئی تھے اور پرویز مشرف تھے, سے وردی اتاری تو وہ آرمی چیف بن گئے. انہوں نے پھر ڈیل کی اور یہ ساری کونڈلیزا رائس اور یہ برطانیہ نے ڈیل کروائی, جس میں ان 2 چوروں کو بٹھانا تھا اور امریکی جنگ کو یہاں پہ مزید بڑھانا تھا. ڈرون حملوں میں اضافہ ہونا تھا, پاکستان کو ڈو مور کہنا تھا, پاکستان نے آپریشنز کرنے تھے. وہ سب کچھ ہوا پچھلے 10 سالوں میں, 2008 سے 2018. وہاں بھی لیٹ گئے ایک صاحب. اب دوبارہ سے امریکہ نے کیا کیا, امریکہ کیا کرتا ہے, ہمیشہ دھمکی دیتا ہے. یہ کر دو گے تو یہ مان لیں گے, یہ نہیں کرو گے تو یعنی 2008 کا جو ہے 2007 کا این آر او تھا, اس کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ آئی ایم ایف نے آپ کو $10 ارب آسان ترین شرائط پہ دے دیے تھے. پاکستان دیوالیہ ہوا پڑا تھا, لیکن آپ کو آسان ترین شرائط پہ $10 ارب دے دیا آئی ایم ایف نے. کیسے دے دیے بھائی؟ $10 ارب وہ دے دیے, اور کولیشن سپورٹ فنڈ میں بھی آپ کو جو سائن کیا تھا بائیڈن کے ساتھ کیری لوگر بل, اس میں بھی آپ کو جو اربوں ڈالر مل رہے ہیں. کیسے ہو گیا تھا؟ یہ سودا کیا گیا تھا نا, تو وہ سودا ہوا تھا. امریکہ یا سودا کر کے آپ کو خرید لیتا ہے یا دھمکی دیتا ہے. مشرف کے دور میں دھمکی دی گئی, بعد میں سودا کیا گیا, اس بار پھر دھمکی دی گئی. ٹوٹل سازش یہ ہے کہ دھمکی دی گئی اور ہمارے صاحب لیٹ گئے. بس یہ کہانی ہے پاکستان میں جو کچھ ہوا ہے اور سودا کیا گیا ہے. میں نے ایک شعر کو کچھ تبدیل کیا ہے اور آپ کو بیان کرتا ہوں, میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا. تم بھی بہت ڈھیٹ ہو, اتنے ڈھیٹ ہو کہ بس ملک سارا بیچ دیا اور ملال بھی نہیں. یقین مانے کہ ذرا سی شرمندگی بھی ان لوگوں کو نہیں ہے. پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے وسیع تر قومی مفاد میں فیصلہ کیا ہے. کچھ بڑے ہیں, گروپ ہے ایک بڑوں کا, انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان اگر ہوا تو ہمارے فلاں ملک کے ساتھ تعلقات کبھی اچھے نہیں ہوں گے. اور اس کی ایک بڑی وجہ ہے باغی صاحب کے علاوہ کہ عمران خان جو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, امریکہ کی نظر میں جب آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو آپ انتہا پسندی کی بات کرتے ہیں. یہ امریکہ کی سوچ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور کیونکہ عمران خان یہاں پہ ریاست مدینہ اور فلائی ریاست کی بات کرتے ہیں, امریکہ کو یہ قبول نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی بات کرتا ہے عمران خان, یہ امریکہ کو قبول نہیں ہے. میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں, یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے. عمران خان نے ہنٹ دی تھی اس حوالے سے, امریکہ کو اور مغرب کو ریاست مدینہ کے نام سے چڑ ہے, اس لیے عمران خان قابل قبول نہیں ہے. اور اس لیے کچھ بڑوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان کو ہر صورت روکنا ہے. بے شک ملک میں انارکی پہلے, فساد ہو, خونی انقلاب آ جائے, عمران خان کو نہیں آنے دینا دوبارہ. یہ فیصلہ ہو چکا ہے. اب عوام کی طاقت نے اس فیصلے کو بدلنا ہے. یہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. تو میں آتا ہوں اب اس کانسپریسی کی طرف کہ کیسے ہوئی. اگر کوئی سازش نہیں تھی تو اس مراسلے کو شاہ محمود قریشی تک پہنچنے سے کیوں روکتے رہے, دباؤ کیوں ڈالتے رہے؟ اگر سازش نہیں تھی, یہ میرا سوال ہے, اب یہ میرا ذاتی سوال ہے. اگر سازش نہیں تھی تو اس مراسلے کو وزیر اعظم تک پہنچنے سے کیوں روکتے رہے؟ اگر یہ سازش نہیں تھی تو 8 سے 9 مارچ کے درمیان اس مراسلے کو چوری کرنے کی کیوں کوشش کی گئی, غائب کرنے کی کیوں کوشش کی گئی, اپنے کنٹرول میں لینے کی کیوں کوشش کی گئی؟ اگر یہ سازش نہیں تھی تو وزیر اعظم عمران خان کو کیوں مشورے دیے جاتے رہے مسلسل 1 مہینہ تقریباً 20 دن تقریباً تھے جب سے آیا تھا کہ پلیز اس کا ذکر نہ کریں, اس کو کبھی مت دکھائیں, کسی کے سامنے مت لائیں. کیوں جب بھی عمران خان نے دکھانے کا جلسے میں لہرایا, کیوں ہائی کورٹ سے فوراً آرڈر کروایا گیا کہ اس کو بالکل آپ نے دکھانا نہیں ہے کسی کو؟ اگر سازش نہیں تھی تو یہ سب کیسے ہوتا رہا؟ کیوں اس مراسلے کو روکنے کی کوشش کی جاتی رہی؟ کوئی بتا دے. اب امریکہ کہتا ہے فلاں بندے کو ہٹانا ہے. اگر سازش نہیں تھی تو آپ نئے الیکشن کی طرف کیوں نہیں چلے گئے؟ کیوں اتوار والے دن سپریم کورٹ کھلی اور جو فیصلہ ہو چکا تھا اسپیکر کا کہ عدم اعتماد قبول نہیں ہے, اور عمران خان نے اسمبلی توڑ دی تھی اور الیکشن میں چلے گئے تھے. سازش کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ کیونکہ آرڈر یہ تھا مالک کا کہ عدم اعتماد ہی کامیاب کرنی ہے اس کے خلاف, تو الیکشن کو ریورس کروایا گیا. فیصلہ ریورس ہوا اسپیکر کا, جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ اسپیکر کا فیصلہ ریورس ہوا ہو کسی عدالت سے. اسپیکر کا فیصلہ ریورس کروایا گیا. رولنگ تھی اسپیکر کی جو آئین پروٹیکشن دیتا ہے, آرٹیکل 69.
اور اس کے بعد امریکہ کا آرڈر مانا گیا اور الیکشن پروسیس کو ریورس کروا کے عدم اعتماد کو کامیاب کروایا گیا، اور پھر امریکہ کو بتایا گیا حضور آپ نے جو کہا تھا ہم نے وہ کر دیا ہے، عدم اعتماد ہی کامیاب کروائی ہے، ورنہ تو حکومت تو چلی گئی تھی۔ اگر امریکہ صرف حکومت لے کے جانا چاہتا تو وہ تو چلی گئی تھی، الیکشن میں چلے گئے تھے، الیکشن میں دھاندلی کر لیتے، نہ آنے دیتے عمران خان کو، جیل میں ڈال دیتے، لیکن آرڈر یہ تھا مائی باغ کا کہ اس کو سبق سکھانا ہے، اس کے خلاف نو کانفیڈنس موشن کرو، اور پھر وہی ہوا۔ یہ کیسے ہوا بتائیں اگر سازش نہیں تھی تو؟ سازش کے سارے کردار یہاں پر ہیں، یاد رکھیں باہر سے بیٹھا ہوا جو دشمن ہوتا ہے نا وہ سازش صرف گھڑتا ہے، یہاں پہ موروں کو ہلاتا ہے تو مداخلت ہوتی ہے، تو مداخلت تسلیم کر لی، اس کا مطلب ہے آپ نے سازش تو آٹومیٹکلی تسلیم کر لی ہے۔ جو افسر کی بات ہو رہی ہے، کچھ لوگ اشارہ دے رہے ہیں کہ شاید کوئی وردی والے آفیسر تھے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ فورن آفس کے اندر ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں، فورن آفس کے اندر محب وطن لوگ موجود ہیں، اور اکثریت تعداد محب وطن لوگوں کی ہے، کچھ ہیں جو ٹو کرتے ہیں ان سازشوں کی لائن، ان میں سے کسی نے شاہ محمود قریشی تک بات پہنچائی۔ فی الحال یہ ورژن ہے، اور ہمیں کسی کو کنٹروورشل بنانا بھی نہیں چاہیے۔ فی الحال یہ ورژن ہے کہ محب وطن آفیسر نے شاہ محمود قریشی تک بات پہنچائی، اور انہوں نے پھر مراسلہ حاصل کر کے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا اور وزیر اعظم تک اس بات کو پہنچایا کہ کتنی بڑی ملک کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ آپ اگر مراسلے کے الفاظ دیکھیں اور پھر پریکٹیکل گراؤنڈ پہ دیکھیں، آپ کو لگے گا کہ ہو بہو ڈیلیور کیا گیا ہے امریکہ کو، جو امریکہ نے کہا تھا وہ اسے ڈیلیور کر کے پلیٹ پہ رکھ کے سلور پلاٹر پہ دیا گیا ہے۔ عمران خان کو باندھ کے امریکہ کی مرضی سے آگے رکھا گیا ہے کسائیوں کے، یہی تو امریکہ چاہتا تھا کہ اس کی اکڑ نکالنی ہے ہم نے۔ الیکشن میں چلے جاتے نا، عمران خان کی اکڑ نہیں نکلنی تھی، امریکہ عمران خان کی اکڑ نکالنا چاہتا تھا، انہیں یہ لگتا تھا، سروے انہوں نے بھی کروائے ہوئے تھے، عوام میں غیر مقبول ہو گیا ہے، ایک بار نو کانفیڈنس سے نکلے گا، اس کی اکڑ نکل جائے گی، گھر جا کے بیٹھے کے بعد میں اس کو جیلوں میں ڈالیں گے، یہ کیس وہ کیس، وہ عوام اتنی زیادہ نکل آئی کہ کوئی اینٹیسپیٹ نہیں کر رہا تھا، سی آئی اے کو بھی شوق لگا ہے، اور ہمارے ادھر لوکل جو میر جعفر ہیں ان کو بھی شوق لگا ہے۔ میں دیکھیں کھل کے بات اس لیے کرتا ہوں کہ بات پاکستان کی آزادی، خود مختاری، سالمیت پہ آ گئی، اور پاکستان کی آزادی سے بڑھ کے نہ کوئی حکمران ہے، نہ کوئی ادارہ اس کا سربراہ ہے، نہ کوئی ہمیں نہیں، ہمیں پاکستان پہلے، اور پاکستان کا دفاع پاکستان کی عوام کریں گے۔ کوئی اپنے آپ کو بڑا کھڑپینچ نہ سمجھے، اور میں یہاں پہ ایک اور عام عوام کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں۔ فرعون کا لشکر ہمیشہ بڑا ہوتا ہے، لیکن اس کا انجام دیکھ لیں کیا ہوا تھا۔ ابھی آپ کو ایسا لگے گا کہ عمران خان کے خلاف طاقتور ادارے بھی سیم پیج پر ہیں، سارے ڈاکو سیم پیج پر ہیں، امریکہ ان کی سرپرستی کر رہا ہے، ہر چیز خلاف ہے عمران خان کے۔ فرعون کے پاس بھی ساری طاقتیں تھیں، موسیٰ علیہ السلام کے پاس رب کی ذات تھی، تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے کہ بڑے لشکروں سے ٹکرا جاؤ۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے کہ لشکر نہیں دیکھے جاتے، جب آپ حق پہ کھڑے ہوتے ہو تو ڈٹ جاؤ حسین کے انکار کی طرح۔ عمران خان نے ان کی سنت زندہ کر دی ہے، جو نبیوں کی بھی سنت ہے اور اہل بیت کی بھی سنت ہے، کہ فرعون کے سامنے یا یزید کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ۔ یزید بھی اس ملک میں وہی ہے، فرعون بھی اس ملک میں وہی ہے، اور میر جعفر بھی وہی ہے، یہ جس کے اشاروں پہ سب چل رہا ہے۔ فی الحال اتنی بات کروں گا، آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔